السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ لا آف لمیٹیشن کے حوالے سے لیکچر سیریز کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے قبل میں نے لا آف لمیٹیشن کے حوالے سے پہلی ویڈیو اپنی بنائی تھی جس میں سیکشن 1، 2 اور 3 کو خاص طور پہ ڈسکس کیا تھا اور لمیٹیشن ایکٹ کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے لا آف لمیٹیشن کی سیکشن 4 اور 5 کے حوالے سے۔ لیکن قبل ازیں کے موضوع پر بات کی جائے، آپ سے گزارش، آپ اگر چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور قانون کے حوالے سے آگاہی آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی یہ ویڈیو مفید ہے وکلاء کے لیے، لا اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا عدالتوں کے ساتھ، جن کا مقدمات کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ سیکشن 4 ہے لمیٹیشن ایکٹ کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی دن جب مدت دعویٰ دائری یا مدت دائری اپیل یا ریویژن یا ریویو ختم ہو رہی ہو اور اس دن چھٹی ہو عدالت کی، یعنی عدالت بند ہے کسی عام تعطیل کی وجہ سے، کسی چھٹی کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں دوسرے دن جس دن عدالت اوپن ہوگی اس دن وہ اپیل، ریویژن، ریویو یا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اور جب دوسرے دن اپیل، ریویو یا ریویژن یا دعویٰ دائر ہوگا تو یہ ود ان ٹائم سمجھا جائے گا، یہ ٹائم بارڈ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں دعویٰ دائر کرنے والے شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چھٹی آئی تو وہ ایک عام تعطیل تھی اور اس دن عدالت فنکشنل نہیں تھی، اس لیے یہ ود ان ٹائم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ بہت ہی اہم سیکشن ہے۔ سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ یہ کہتی ہے کہ ہر دعویٰ، ہر اپیل، ہر ریویژن، ہر ریویو، جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ ود ان ٹائم ہونی چاہیے۔ جو ٹائم لمیٹیشن دی گئی ہے قانون میں اس کے مطابق اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور سیکشن 3 پابند بناتی ہے عدالت کو کہ اگر کسی عدالت میں کوئی اس طرح کا مقدمہ آ گیا جو ٹائم بارڈ ہے تو عدالت پہلی فرصت میں اس مقدمے کو خارج کرے، اس پہ مزید اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ لیکن سیکشن 5 میں تھوڑی سی سہولت دی گئی ہے۔ اب قانون کا مقصد، قانون کا مدعا، قانون کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کیا جائے۔ لا آف لمیٹیشن لانے کا مقصد لانے والوں کا یہ تھا، یا قانون بنانے والوں کا یہ تھا کہ لوگوں کو ایک چین میں پرو دیا جائے، لوگوں کو ایک لائن آف ایکشن پہ لایا جائے تاکہ لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے جاگتے رہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے اور وہ ود ان ٹائم نہیں کر سکا اس وجہ سے اپنا دعویٰ یا اپنی اپیل یا ریویو یا ریویژن، تو پھر ایسے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے۔ اب ایسے ہی لوگوں کو سہولت دینے کے حوالے سے پھر سیکشن 5 دی گئی ہے لمیٹیشن ایکٹ میں، ایکسٹینشن آف پیریڈ ان سرٹن کیسز، کچھ کیسز میں ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے۔ اس سیکشن میں کہا گیا کہ اینی اپیل اور اپلیکیشن فار اے ریویژن اور ریویو اور ججمنٹ or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed therefore۔ اب کس صورت میں؟ when the applicant or the appellants or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period۔ یعنی کوئی بھی ریویو، کوئی بھی ریویژن، کوئی بھی اپیل، کوئی بھی درخواست اگر کوئی شخص ٹائم لمیٹیشن گزرنے کے بعد دائر کرتا ہے اور ساتھ وجہ بھی بیان کرتا ہے، توجیہ بھی بیان کرتا ہے، اور وہ وجہ ایسی ہے جس سے عدالت مطمئن ہو جاتی ہے، تو لیٹ دائر کی ہوئی بھی اس کی اس اپیل، ریویو یا ریویژن کو یا درخواست کو عدالت سماعت کرے گی، اس کو ود ان ٹائم سمجھے گی۔
اس میں لمیٹیشن ایکسٹینشن گرانٹ کرے گی اس اپیلانٹ کو یا اس اپلیکینٹ کو یا اس پٹیشنر کو۔ ویسے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کوئی اپیل ریویژن یا ریویو دائر کرتا ہے، بتائے گئے ٹائم پیریڈ کے اندر دائر نہیں کرتا، لمیٹیشن ایکٹ نے جو ایک طریقہ کار بتایا، جو ٹائم دیا اس ٹائم کے اندر نہیں دائر کرتا، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص نے پھر اپنے ہر دن کا حساب دینا ہے کہ وہ کس وجہ سے لیٹ ہوا، یعنی جتنے بھی دن وہ لیٹ ہوا ہے، جتنے بھی ٹائم وہ لیٹ ہوا ہے، وہ اپنے ہر دن کا حساب دے گا۔ سیکشن 5 کنڈونیشن آف ڈیلے کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ اگر درخواست گزار، اپیل دائر کرنے والا، ریویژن دائر کرنے والا، نظر ثانی دائر کرنے والا شخص کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے وہ اپیل، وہ ریویژن، وہ درخواست بر وقت دائر نہیں کر سکا، کسی جینون مسئلے کی وجہ سے، کسی جینین ریزن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پھر وہ بتائے گا عدالت کو۔ اب فرض کریں ایک بندہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس میں نہ رہا، وہ پیرالائز ہو گیا، اس کو دل کی بیماری لاحق ہو گئی، اس وجہ سے وہ انڈر ٹریٹمنٹ رہا۔ اب یہ ایک پراپر وجہ ہے اور اس بات کا اس کے پاس ثبوت ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے ڈاکومنٹس کی صورت، جو اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا ہے، ان چیزوں کو ساتھ لگا کر وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن تیار کر کے جسٹیفائی کر سکتا ہے عدالت میں۔ یا اسی سیکشن میں پھر ایکسپلینیشن دی گئی ہے، اگر ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر غلط آ گیا اور اس آرڈر نے غلط انٹرپریٹیشن کر لی ٹائم کے حوالے سے، اور وہ غلط انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے بندہ مس لیڈ ہو گیا اور ود ان ٹائم وہ اپیل دائر نہیں کر سکا، ریویژن یا ریویو یا درخواست دائر نہیں کر سکا، تو پھر ایسی صورت میں بھی عدالت اسے سہولت دے گی، عدالت اسے ایکسٹینشن دے گی لمیٹیشن کے حوالے سے۔ سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ بہت ہی مفید سیکشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں کسی دعویٰ دائر کرنے کا، کسی اپیل، ریویژن یا ریویو دائر کرنے کا، یا کوئی درخواست دینے کا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ فرض کریں ایک بندے کے خلاف کوئی ججمنٹ پاس ہو گئی یا کوئی آرڈر پاس ہو گیا کسی عدالت سے، لیکن اس بندے کو نوٹس ہی نہیں آیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کارروائی کے حوالے سے، اس مقدمے کے حوالے سے۔ اب یہ بھی ایک مناسب وجہ ہے اس آرڈر کو سیٹسائڈ کروانے کے لیے، اگر اس شخص کو لیٹ پتہ چلتا ہے کہ جی میرے خلاف یہ آرڈر پاس ہو چکا ہے، اور اس شخص کا سنا جانا ضروری تھا اس فیصلے میں یا اس کیس میں، اس مقدمے میں، انصاف کی روح سے، انصاف کی غرض سے، تو پھر ایسی صورت میں اس وجہ کو بھی وجہ بنا کر یہ بندہ لیٹ درخواست دائر کر کے اس آرڈر کو سیٹسائڈ کروا سکتا ہے، یا اپیل دائر کر کے اس ججمنٹ کو سیٹسائڈ کروا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے لمیٹیشن ایکٹ کی سیکشن 4 اور سیکشن 5 کو ڈسکس کیا، اور اس حوالے سے ہم نے مختصراً بات کرنے کی کوشش کی کہ کن حالات میں سفیشینٹ گراؤنڈ کی وجہ سے یا سفیشینٹ ریزن کی وجہ سے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دے انصاف کی غرض سے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی خاطر۔ ویسے تو قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی مقدمہ، کوئی اپیل، کوئی ریویژن، کوئی ریویو ٹائم بارڈ ہو گیا، تو ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے دوسری مخالف پارٹی کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کرے اور اس کے حق کو وزن حاصل ہوگا۔ لیکن یہ سیکشن 5 سہولت فراہم کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مناسب وجہ، سفیشینٹ ریزن، سفیشینٹ کاز بیان کر دیتا ہے جس سے عدالت مطمئن ہو جاتی ہے، تو عدالت اس صورت میں اس کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے ٹائم کی حوالے سے، لمیٹیشن کے حوالے سے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال صاف، شفاف، واضح الفاظ میں سمجھنے کی نیت سے لکھیں،
آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اسی لمیٹیشن ایکٹ کی ویڈیوز کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔